بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ جب انسان بیت الخلاء جانے لگے تب کیا کرے؟ تقاضا پیش آ گیا، جانا ہے ٹوائلٹ، کیا کریں؟ دعائیں پڑھ کے جانا ہے، دعائیں مانگ کے جانا ہے۔ بغیر دعا کے اگر چلے گئے تو اندر شیاطین ہوتے ہیں، خبیث جنات ہوتے ہیں، وہ تنگ کرتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو جب بھی انسان بیت الخلاء جانے کا ارادہ کرے تو باہر دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس دعا کو پڑھے۔ اور بھی دعائیں ہیں، ایک دعا ہے بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ تو دعاؤں کا اہتمام ہو۔ اگر کوئی انسان ٹوائلٹ جاتا ہے اور دعا نہیں پڑھتا، یہ اپنا نقصان کرتا ہے، پھر کہتے ہیں جی جنات نے کچھ کر دیا، شیاطین تنگ کرتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، خرابیاں آتی ہیں۔ تو اگر ہم دعا پڑھ کے نہ گئے، ہم اپنا نقصان اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ٹوائلٹ کے اندر شیاطین اور جنات رہتے ہیں۔ اگر انسان دعا پڑھ لے تو ان کے اور انسان کے درمیان ایک پردہ ہو جاتا ہے، وہ انسان کو دیکھ نہیں سکتے اور انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ دعا پڑھ کر نہیں جاتا تو یہ خود ہی دشمنوں کے حوالے اپنے آپ کو کر رہا ہے، اس کو پھر کیا سمجھایا جائے؟ تو اپنی حفاظت اور احتیاط یہی کہ دعائیں پڑھنی ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اور جب ٹوائلٹ میں داخل ہونا ہے تو داخل ہوتے ہوئے پہلے الٹا پاؤں رکھنا ہے، اور جب باہر واپس آنا ہے تو باہر آتے ہوئے پہلے سیدھا پاؤں رکھنا ہے۔ اس عمل کے اوپر بھی 100 شہیدوں کا ثواب ہے آج کل کے حالات میں، کیونکہ سنتیں تو ہم بھول چکے ہیں۔ کون سے ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کو یہ باتیں بتاتے ہیں؟ دنیا کی ہر چیز کا بتائیں گے، لیکن آداب سنن کا ان بیچاروں کو خود نہیں پتا، وہ کسی کو کیا بتائیں گے؟ اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں جی ہماری عادت ہی بن گئی ہے، خیال نہیں رہتا کہ دایاں پاؤں پہلے جائے کہ بایاں پہلے جائے۔ اس کو ہمیں اپنا عمل کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پوری احتیاط کے ساتھ ٹوائلٹ جاتے ہوئے پہلے الٹا بایاں لیفٹ جو ہے نا پاؤں اندر رکھیں۔ اگر کسی میں غلطی سے بے دھیانی سے دایاں چلا گیا، اب کیا کریں؟ واپس آ جائیں، دوبارہ اندر جائیں۔ چند دفعہ ایسا کریں گے عادت پختہ ہو جائے گی۔ یہ ایک نفس کی چھوٹی سی سزا ہو گئی نا کہ بھئی بایاں میرا جانا تھا، دایاں آگے کیوں چلا گیا؟ اب میں باہر آؤں پھر واپس جاؤں گا۔ اس طرح کرنے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک خاتون تھیں، اتباع سنت کے اندر بہت ان کو کمال تھا، بہت اتباع سنت کا ان کو خیال تھا۔ ایک دفعہ کچھ بیماری کی کیفیت تھی اور اس طرح کا معاملہ تھا، ٹوائلٹ جانے لگی۔ جیسے ہی وہ ٹوائلٹ گئیں تو غلطی اور بے دھیانی میں دایاں پاؤں اندر چلا گیا۔ صرف جیسے ان کو خیال ہوا کہ یہ کیا ہوا، صرف اتنی بات کے اوپر وہ بیمار ہو گئی اور ان کے ساتھ مسائل ہو گئے دوسرے، کہ جیسے آپ سمجھیں کہ ہارٹ اٹیک نہ ہو جاتا کسی کو، یہ معاملہ پیش آ گیا۔ اس بات کا غم ہو گیا کہ مجھ سے خلاف سنت عمل آج کیسے ہو گیا۔ اتنا اہتمام کرنے والی تھی۔ تو ہم بھی اس کا اہتمام کریں اور دعاؤں کا اہتمام کریں، یہ ہماری ہی حفاظت کے لیے ہیں۔ اسی طرح جب انسان کبھی کمرے کے اندر کپڑے چینج کر رہا ہوتا ہے، کمرے میں ہے، اپنا گھر ہے، کوئی پورے گھر میں نہیں ہے، نہ مرد نہ عورت، اپنے کمرے میں کپڑے چینج کرنے ہیں، اب کیا کریں؟ اب بھی کوشش یہ کرے کہ بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، یا بسم اللہ اولہ، کسی بھی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، شیطان سے پناہ مانگ لے، اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ کپڑے چینج کرے۔ کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، ورنہ یہ کمرے میں بھی تنگ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے بسم اللہ پڑھ لی، اعوذ باللہ وغیرہ پڑھ لی، دعائیں پڑھ لی، اب آپ کپڑے چینج کر رہے ہیں، اب کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بالکل کریں۔ یہ تو روز کی ضرورت کی چیز ہے ہماری، اس کے لیے بہت ضروری ہے ان چیزوں کا خیال رکھنا۔